بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کا نقطہ عنوان ہے محمد اور حسین. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. تو آج اسی حدیث کی نسبتاً میں نے اس پورے لیکچر کو دو حصوں میں رکھا ہے. ایک آج میں ایک پوری تفصیل بنا کسی ریفرنس اور کانٹینٹس کے بتاؤں گا، لیکن کل کے لیکچر میں مختصر سارے ریفرنس اور کانٹینٹس دوں گا تاکہ لیکچر جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے سمجھ آسانی سے آ جائے. سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں یہ جھگڑا چل رہا ہے کہ محمد پاک کا وصال ہوئی، وفات ہوئی یا شہادت ہوئی. یہ جھگڑا آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. اور مسئلہ سب سے گھوم کر ہی آتا ہے کہ اگر یہ آپ ان کو وصال قرار دیتے ہو تو وصال کا مطلب ہوتا ہے کسی سے ملنا، ٹھیک ہے. لیکن حدیث میں کہیں بھی یہ وصال کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اہل سنت کی اتھارٹیز جتنی بھی ہیں، جس میں مشکات شریف ہو گئی، جس میں بخاری ہو گئی، جس میں مسلم ہو گئی، اس میں ماجہ، ابن داؤد، کہیں بھی لفظ وصال یوز نہیں ہوا. یہاں تک کہ شمائل ترمذی اور مشکات وہ کتاب ہے جو کہ انسائکلوپیڈیا کہلاتی ہے حدیث کی، یعنی کہ ہر حدیث اس میں کہیں نہ کچھ حالت میں موجود ہے. اس میں بھی کہیں بھی لفظ وصال، یہ اہل سنت والوں کے لیے چیلنج ہے کہ آپ جو لفظ وصال استعمال کرتے ہو آپ وہ پروف کر دیجیے. آپ کی جو معتبر بکس ہیں، میں کل یہ سارے نمبرز وائز بتاؤں گا کہ کن کن جگہوں پر وصال لفظ ہے، اور کہیں بھی وصال لفظ ہے ہی نہیں، موت ہے یا قتل ہے. میں آیات سورہ آل عمران کی 144 آیت میں بھی یہ لفظ قتل استعمال کیا ہے اللہ نے. تو کہیں بھی وصال لفظ نہیں ہے. یہ جو اہل بریلوی حضرات اور کچھ جاہل شیعہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وصال نبوی. بھائی وصال لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے یہ تو بتلا دو. حدیث نمبر 12 میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 12 غور کیجئے گا کہ اس میں خلیفہ اول نے کہا ہے کہ آج محمد مر گئے. اب جب لفظ گستاخی کہا جاتا ہے نا تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم آپ کے بزرگوں کو پکڑیں گے، آپ ہمارے بزرگوں کو پکڑیں گے. ہم اوپن ایک چیلنج رکھ رہے ہیں آج کے لیکچر میں. ہم یہ ثابت کریں گے کہ جتنی گستاخیاں آپ کی کتابوں میں ہیں وہ کہیں نہیں ہیں. سنن ابن ماجہ میں واضح طور پر جناب عائشہ سے روایت ہے کہ 10 آیت رجم کی پتوں پہ لکھی ہوئی تھی جو کہ حضرت ابوبکر کی بکری کھا گئی. سنن ابن ماجہ میں لکھا ہے یہ. ٹھیک، کلیئر ہو گیا. اب اگر یہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی 30 سپارے یا 40 سپارے ہمارے کسی کتاب میں دکھا دیجئے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ علی نے جو قرآن جمع کیا تھا اس میں 40 پارے تھے، یہ پارے ہوئے کب ہیں جو ہم 40 اور 30 کی بات کریں؟ کلیئر بات ہوئی؟ ارے بات سمجھ، 40 یا 30 کی بات ہم کب کریں؟ یہ ہوا ہے حجاج بن یوسف کے بعد. ٹھیک ہے، مولا جعفر صادق اور مولا موسیٰ کاظم کے ادوار میں ان کو پاروں میں تبدیل کیا گیا ہے امت کی آسانی کے لیے. تو ادھر کیسے پارے ہو سکتے ہیں؟ 10 بکری کھا گئی یا اکثر شیعوں پہ الزام لگایا جاتا ہے. میں ان کو ریفرنس دے رہا ہوں. سنن ابن ماجہ جا کے پڑھ کر دیکھ لیے، جناب عائشہ سے اگر یہ روایت نہ ہو، معتبر روایت ہے. غیر معتبر روایت ہوتی نا تو آپ ہمارے گلا پکڑتے. آپ کی روایت ہے بھائی، ہماری نہیں ہے کوئی روایت. اور ہمارے پاس اگر ہوگی بھی تو ضعیف ترین روایت ہوگی. کہیں اگر یہ کسی، میں کیونکہ اتنا وسیع علم ہے کہ میں اتنی زیادہ نہیں رکھتا، لیکن کنفرم ضعیف روایت ہوگی. کیونکہ میں نے ایران میں اور میں جتنے بھی کنٹریز دیکھ چکا ہوں اس میں یہی قرآن پاک. تو پہلے تو آپ اپنا قبلہ، آپ کے پاس گستاخی ہے، آپ میں ترمیم قرآن پاک کی روایتیں آپ کے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے. ہم نے اگر کوٹ کی ہوں گی تو آپ کی ہی روایات کوٹ کی ہوں گی، اپنی کوئی ہمارے پاس روایت موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں آ جاتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی وصال ہوا، شہادت ہوئی.
یا قتل ہوا. اچھا یہ کلیئر میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بخاری میں روایت ہے, میں کل نمبر بتا دوں گا حدیثوں کے, انٹرنیشنل میرے ساتھ تھوڑا پرابلم, بک میری اوپر رکھی ہوئی ہے تو میں نمبر نوٹ نہیں کر سکا, میں اتنی دیر یہی سوچ رہا تھا. واضح لکھا ہوا ہے کہ زہر سے ان کی شہادت ہوئی. اچھا اب زہر کی شہادت, اب دیکھو نا کیسا کنفیوژن قرار بنایا جاتا ہے. یہاں سے آپ کی تحقیق کی نگاہ شروع ہوگی, یہاں سے اپنے دماغ کو وسعت, کیونکہ اگلے اسٹیپ پہ میں جیسے جاؤں گا تو آپ کے دماغ میں دھماکے شروع ہو جائیں گے. میں دھماکوں سے پہلے آپ کے دماغ کو بلاسٹ نہیں کرنا چاہتا, سنبھلنا چاہتا ہوں. واضح روایت لکھی ہوئی ہے کہ خیبر 4 سال پہلے فتح ہوا ہے, سرکار کے اس دنیا سے ہماری نظروں سے غائب ہونے, یعنی کہ اب ہماری نظروں میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. 4 سال پہلے وہاں ایک یہودی عورت نے دعوت دی, ابھی روایت موجود ہے, اور یہ سرکار کی زبانی حدیث ہے بھائی, یہ سرکار کی زبانی حدیث ہے. ٹھیک, اہل سنت کے بعد کتنی معتبر ہوگی ہے یہ اندازہ کر لو. تو آپ سرکار 2 اصحابیوں سمیت وہاں تشریف لے گئے. ٹھیک, اچھا غور کیجئے گا, اس میں خلفائے راشدین ایک بھی نہیں ہے, میں علی سمیت کہہ رہا ہوں, ایک بھی نہیں. وہاں جاتے ہیں, وہ یہودی عورت ایک بکری کا گوشت پکاتی ہے, اس میں زہر ڈال کر ان کے آگے رکھ دیتی ہے. سرکار بوٹی بعد میں کھاتے ہیں, پہلے اصحابہ کو اپنے ساتھیوں کو کھلاتے تھے. تو بوٹی جیسے ہی انہوں نے منہ میں رکھی تو بوٹی نے, اچھا یہاں دیکھو روایت پہ غور کیجئے گا, روایت خود بتا رہی ہے کہ میں کیا ہوں. میں کوئی رائے دینے سے پہلے تمہارے ذہنوں میں وہ جواب دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. سرکار نے وہ منہ میں رکھی, منہ میں جا کے بوٹی نے بات کی سرکار سے, تو سالن میں بات کرتے ہوئے اس کی زبان تو کھلی تھی کیا؟ نوالے میں حالت میں آئی تو زبان تو کھلی تھی کیا؟ نوٹ اٹ پوائنٹ, یہ اہم نقطہ ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اب یہاں ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے, یہ اللہ کی معیشت. تو بھائی اللہ کی معیشت تو وہ تو ہر جگہ ہی اللہ کی معیشت ہے, بنا اللہ کی معیشت کے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہم سانس لے رہے ہیں وہ اسی کی مرضی ہے, ہم سانس وہ جب چاہے کہ ہماری سانس, میرا اگلے لفظ سے پہلے سانس میں نہیں نکالتے تو میں اس کا کون سا بگاڑ لوں گا؟ اللہ کی معیشت آپ صرف ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ سالن کی بوٹی جب پک رہی تھی تب نہیں بات کی, پک کر سامنے آئی تب بات نہیں کی, پلیٹ میں بوٹی تھی تب بات نہیں کی, نوالے کی حالت میں تبدیل ہوئی تب بات نہیں کی, منہ میں گئی ہے پھر بات کر رہی ہے کہ مجھے نہ نکلیے گا, مجھ میں تو زہر ہے. یہ بات کیا بتلاتی ہے؟ کہیں تو لاجیکل پرابلم ہے, کہیں تو کوئی پرابلم ہے. ارے بات اب دیکھو, ایسے جب یہ ملزوں کے ہاتھ آتی ہے تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بوٹی کو بات کرنی تھی نا, تو اچھا یہاں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے اسٹیپ, ٹھیک ہے. اب وہ کیا اسٹیپ آ جاتا ہے کہ اللہ کو حضور کو شہادت کا رتبہ نوازنا تھا, اس لیے بوٹی کو, تو پھر وہاں بھی نہ بلوا تھا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا آگے 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 غور کیجیے, حدیث میں نمبر بتا دوں گا, جا کے چیلنج کے ساتھ دیکھ لینا, بڑا دیکھ لیجیے, ایک لفظ بھی آگے پیچھے. اچھا اس کے بعد جیسے بوٹی نے کہا تو سرکار نے تھوک دی, نگلی نہیں. اچھا وہاں علماء کہتے ہیں اس کی زہر کا تاثیر زبان تک پہنچ چکا تھا. ٹھیک ہے بھائی, یہ کسی سائنٹسٹ کے آگے نہ چاہیے ہوگا, کیونکہ سائنٹسٹ آئے دن زہر چکھتے رہتے ہیں. میں ایز اے سائنٹسٹ کئی زہر خود چکھ چکا ہوں کہ اس کا ذائقہ کیا ہے, ٹیسٹ کیا ہے. یہ ظاہر ہے کہ سائنسدان کیسے بتاتے ہیں کہ اس زہر کا یہ ذائقہ ہے, اس زہر کا یہ ذائقہ ہے, اس کا زہر کا یہ ذائقہ ہے. تو اب یہاں سوال آتا ہے اس زہر کا نام بدلا دیجیے. سب سے تیز ترین سائناٹائٹ ہے, 20 منٹ لیتا ہے یا 2 منٹ لیتا ہے مارنے میں. اس دوران اگر آپ اس کو ایروپین اینٹی ڈاٹ کا لگا دو تو بچ جائے گا. ٹھیک, اب غور کیجئے گا یار, الزام جو آنے والا ہے وہ غور کیجئے گا. اچھا زہر زبان تک پہنچ گیا تھا, محمد تو شہر علم ہے, اینٹی ڈاٹ کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں بھی پھر ان کا وہی جواب ہوگا, وہی جواب, معیشت خدا شہادت کا رتبہ. یار عجیب بات نہیں ہو گئی یار؟ ہاں
میں شہر علم تسلیم کرتا ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں۔ علی جب ان ساری چیزوں کو جانتا ہے تو کیا محمد نہیں جانتے کہ اچھا آگے حدیث کیا کہتی ہے؟ کیا جناب عائشہ کو کہتے ہیں کہ 4 سال تک یہ زہر میرے اندر تکلیف دیتا رہا، اب یہ زہر میری شہ رگ تک پہنچ گیا ہے، میں ہاتھ باندھ کر کہوں سرکار آپ تو حکیم ہیں، آپ کو قرآن نے حکیم کہا ہے، آپ کو عالم کہا ہے، آپ کو رحمت العالمین کہا ہے، اینٹی ڈاٹ کیجیے اپنے آپ کو موت کی طرف کیسے لے جا رہے ہیں؟ دیکھیں نا، دیکھو ڈیزائن کیسا کیا جاتا ہے دماغ کو، میں نے کہا تھا نا دھماکے دار ہے۔ میں خود ابھی بھی آخری لمحے تک یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو حلق کے نیچے اتار بھی سکوں گا یا نہیں۔ کلیئر ہو گئی؟ یہ بھائی بات سے سمجھنے والی ہے نا۔ سرکار جب ساری چیزوں کے حل بتا رہے ہیں، قیامت کے مسائل کے حل بتا رہے ہیں، زندگی کے مسائل کے حل بتا رہے ہیں، طبیعت بتا رہے ہیں، ہے نہیں ہے؟ یا تو انکار کرو تو پھر تم جانو محمد پاک جانے، ہمارا تو واسطہ ہی نہیں۔ تو جب ایسی ہستی اپنے ہی زہر کا اینٹی ڈاٹ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اچھا یہ اچھا اب آگے 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 ان کے علماء کیا کہتے ہیں کہ وہ زہر اس وقت اینٹی ڈاٹ ہو گیا تھا، پھر اللہ نے کیونکہ شہادت کا رتبہ دینا تھا اس زہر کو ری پاور کر دیا۔ یار یہ کیا ہو گیا بھائی؟ خدا اپنی معیشت کے قانون بدل دیتا ہے کیا؟ تو پھر تو آپ یہ کہہ دیجیے کہ بھائی یہ تو تھا کعبے پہ حملہ کرنا یزید کا، یہ اللہ کا تھا، تو معاملہ سارا پھر وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ نے کیا ہے تو ہم کسی کو الزام دے ہی نہیں سکتے، آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے۔ پھر یزید نے کیا کیا، یزید کے بڑوں نے کیا کیا، چھوٹوں نے کیا یہ بھائی کسی کا کوئی الزام نہیں ہے، سب کا ایک کل پیرادی خیر ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کیا، پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا آج ہم ماتم کریں یہ بھی اللہ کروا رہا ہے، آپ تو نہیں پھر ہمیں کچھ کہہ سکتے۔ ہم نوحہ پڑھیں وہ بھی اللہ کروا رہا ہے، آپ جو بموں میں پھٹ رہے ہو، ٹھیک ہے، پھٹ کر مر رہے ہو اور کوئی رستہ نہیں ہے پھٹ کے مرنے کے سوا، یہ بھی اللہ کروا رہا ہے تم سے۔ ہم شہادت حاصل کریں یہ بھی اللہ کروا رہا ہے تم سے۔ کلیئر ہو رہا ہے نا بات جملہ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں آ جاتا ہے، یہ ان کی ہے کہ اس زہر کی وجہ سے شہادت ہوئی۔ کلیئر ہو گیا؟ اس زہر کی وجہ سے، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ میں اس موقف کو تسلیم کروں یا نہ کروں، آپ کے ذہن میں یہ سوالات کھڑے اور اس پہ جب آپ سوچو گے تو آپ کو اس جواب تک پہنچ جاؤ گے کہ ہوا کیا تھا۔ ٹھیک، اب آ جاتے ہیں اگلے اسٹیپ پہ۔ اگلی ایک وصال سے چند دن کے اندر کچھ واقعات ہوئے، بڑے اہم واقعات، اس میں کوئی توجہ۔ دیکھو آپ جیسے وکیل ہوتا ہے نا، وکیل ہر جگہ کے ہر پوائنٹ کا، ہر نقطے کا جرا کرتا ہے، اس کا آپریشن کرتا ہے، وہیں سے وہ پوائنٹس نکالتا ہے۔ ڈاکٹر ہوتا ہے نا، رپورٹنگ کیوں کرتا ہے؟ آپ یہ ایک ڈی این اے کو اسٹڈی کرتا ہے بیٹھ کر، آگے بات ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ہم اگلے اسٹیپ پہ چلتے ہیں۔ سرکار کو کچھ دن کے بعد انصار اور مہاجرین میں جھگڑا ہوا کسی بات پہ، ٹھیک، سرکار کو پتہ چلا، سرکار نے سر پر پٹی باندھی اور آ کر خطبہ دیا۔ اور طلب ہے یعنی کہ امت کا جھگڑا میرے محمد سے برداشت نہ ہوا، اتنی تکلیف میں بھی آپ ممبر تک آ گئے۔ یہ اہل سن بھائی، میری کوئی اہل شیعہ کی روایت میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ برداشت وہ تو قابل برداشت ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ ہی اور ہی بتا دیتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا اگلے اسٹیپ پہ چلیں۔ اچانک غشی طاری ہوئی تو ان کو لواما کی نام کی دوا ان کو پلائی گئی، آ گئی، ہوش میں آئے، غصے میں کہا، جلال میں کہا کہ جتنے ابھی گھر میں افراد موجود ہیں سب کو دوا پلاؤ۔ ہاں پوچھیں ان سے یہ روایت ہے نہیں ہے؟ بولیں گے ہاں جی ہے روایت ہے، کیونکہ وقت نزاع، اس کو آسان لفظ میں کہہ دوں ہیزیان، سندھی میں کہہ دوں سکرات، سکرات، آسان اور اردو کر دوں موت کی تکلیف میں
کیونکہ دوا بہت زیادہ کڑوی تھی. محمد پاک چاہتے تھے یہ سب کڑوا چکھیں. وہ ایک بچے کی طرح بن گئے تھے. یا حکم جاؤ ملوں سے پوچھو, خاموشی سنجیدگی سے سنو. آپ سر پیٹنا شروع کر دو گے یا حسین یہ کہ کیا رہے ہیں. سرکار کا ہوش آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سب کو دوا پلاؤ. آگے روایت ہے, آگے اور خطرناک روایت ہے. جناب عائشہ کی کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں ان کی ایک زوجہ تھی رملہ, اس ٹائم وہ روزے میں تھی. اس نے کہا میں نہیں پی سکتی, میں روزے میں ہوں. کیوں؟ اچھا وہ جناب عائشہ کہتی ہیں تو کیا سمجھتی ہے تو بچ جائے گی, یعنی کہ جناب عائشہ جانتی ہے یہ روزے میں نہیں ہے, یا پھر اس کا مطلب میں یہ بناؤں گا, یا اگر یہ واقعے میں روزے میں تھی تو جناب عائشہ تڑوا کیوں نہیں تھی. معاملات دو ہو سکتے ہیں, یا تیسرا کوئی معاملہ یہ خود لیا ہے تو میں اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ان کو زبردستی وہ دوا پلائی گئی. یہ حدیث میں موجود ہے. اور اس کے بعد وصال کے بعد ایک جملہ آیا ان سب کا, وہ دوا تو ہم سب نے پی تھی, تو آپ دوا کے بارے میں کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نے پی تھی. سارے حدیث نمبر کوٹ ہیں, صرف کیونکہ کتاب مجھ سے دور ہے اس لیے کل میں سارے کوٹ کرتا ہوا چلا جاؤں گا. ارے ہم سب نے پی تھی بھائی. ایسے ہو گیا میں آسان لفظوں میں کہ یہ کیا کہ بھائی تمہیں تو تکلیف ہوئی, ہمیں نہیں ہوئی, ہم نے بھی تو تمہارے ساتھ کھایا تھا. دوا میں ایسا کیا تھا جو آپ کو یہ کہنا پڑا؟ کئی جگہ پہ موجود ہے. اور یہ حدیث متواتر ہر کتاب میں الگ الگ چہرے سے موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا کئی کتاب میں ایک حدیث ہے کہ اگر کسی ایک کے قتل میں, یہ بخاری میں ہے, کسی ایک کے قتل میں ایک بندہ ملوث ہو یا زیادہ بندے ملوث ہو, اس پر حد لگے, یعنی کہ سزا لگے. اسی چیپٹر کے اندر یہ حدیث امام بخاری نے رکھی ہے. اب میں امام بخاری سے کہوں کہ آپ یہ اشارہ کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں نا, وہ انہیں بھی اپنی جان کا ہوتا ہے. سنن نسائی, جناب نسائی کو انہوں نے لکھا کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ ان کو موت کیسی ہوئی تھی؟ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں جناب نسائی, کیسے موت ہوئی تھی یہ آپ کو پتہ ہے؟ ان کی کتاب کون سی تھی جو آج تک پرنٹ نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں, فضائل نہیں ہے نا. اس دن آپ نے مولوی صاحب نے ایک ہی بات درست کی تھی پوری 5 دن میں, خصائص اور فضائل. اب میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک, اس نے لکھی تھی خصائص علی, کہ جو کسی میں خصوصیت نہ تھی وہ جو علی میں تھی, اس میں انہوں نے ساری خصوصیات جمع کی. تو اس کو کہا گیا کہ آپ خلیفہ شام کے بارے میں بھی ایسی کتاب لکھیں. اس نے کہا میں کیسے لکھوں, یہ ناممکن ہے میرے لیے لکھنا. تو ان کو مارا کیسے گیا؟ مسجد میں پاؤں تلے اچھل اچھل کر اس بزرگ بندے کو ادھر مار دیا گیا. یعنی کہ بندے آتے اس کے اوپر سے گزر کر جاتے. بوڑھا بندہ, اتنی بندوں کے, اور وہ اردو کے کھانا تو پینا تو آپ جانتے ہی ہیں. یہ ان کی موت ہوئی تھی. آپ پوچھئے نا جناب نسائی کی موت کیسے ہوئی؟ آسان کسی بھی عالم سے پوچھ لیجیے. اور کس کتاب کے بعد ہوئی؟ خصائص علی. آج بھی میں اس کی کوشش میں تک و دو میں لگا رہتا ہوں کہ یہ کتاب مجھے مل جائے. دوسرا ایک چیپٹر تھا جو اب چھپا ہے, وفات محمد, وفات کی ساری حدیثیں. اس میں بھی اب جو پرنٹ ہو کر آئی ہے اس میں کچھ حدیثیں ہیڈن کر دی ہے, غائب. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, تاریخ طبری ہے نا, اس میں کربلا کا واقعہ موجود نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہے. میں دونوں کیلکولیٹ کر رہا ہوں پوائنٹس کو. اب یہاں سے تھوڑا سا سینسیٹیو ہو گیا, یہ ذہن میں رکھیے گا. نہیں ہے کتاب اپنے پاس نہیں ہے, جلدی میں لے لوں گا, لیکن موجود نہیں ہے. کنفرمیشن سے کیوں موجود نہیں ہے, اس سوال کا جواب ہے یا تو اب ایز اے اسٹیڈر, ایز اے اسکالر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ کربلا کا واقعہ ہوا نہیں ہے. ایک رستہ یہ ہے. تو میں کھلے دل سے میں کہہ رہا ہوں نا,
یا میں اگلا جملہ میرا متضاد جملہ یہ ہے کہ اس واقعے کو چھپایا گیا ہے. دو رستے ہیں، میں اس پہ آتا ہوں، وہاں سے نکلوں نا میں. ٹھیک ہے. پھر مشکات شریف طبقات ابن سعد میں ایک حدیث موجود ہے. اب میں حدیث کے شروع سے اعتراض ہے مجھے، حدیث کے پہلے پوائنٹ سے مجھے اعتراضات ہیں، اور اعتراضات آپ سنو گے نا آپ ہر شریف النفس کے لیے تکلیف دہ بات ہوگی. جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ محمد پاک کا انتقال ہوا، میرے تھوڑی اور سینے کے درمیان ان کا سر تھا. اب بتاؤ یار، یہ بتانے کی بات ہے کہاں یار؟ تھوڑی یہ بتانے والی بات ہے؟ بھائی انتقال ہو گیا، بات ختم ہو گئی. لوکیشن یار یہ کیا ہے یار؟ یہ کون گستاخیاں کر رہا ہے؟ ہر جملے کی ایک تصویر بنتی ہے دماغ میں، آپ چاہو یا نہ چاہو ہر جملے کی ایک تصویر بنتی ہے. یہ جو تصویر ابھی بنی یہ گستاخی میں شامل ہوگی یا میں نمبر کوٹ کروں گا؟ بیٹا کیا ہے کہ تھوڑی تھکاوٹ، تھوڑی میرے اپنے مسائل، سارے نمبر آپ کو دوں گا، جا کے دکھائیے بھلا، یہ نمبر کھول کے دیکھ لیجیے. ہاں اچھا، اس کے بعد کیا فرماتی ہیں کہ میں نے ان کا سر اٹھا کر تکیے پہ رکھا. یہ حدیث اس طرح بھی ہو سکتی تھی، راوی ہی کچھ رحم کر رہا تھا کہ جناب عائشہ نے کہا کہ میرے پاس سرکار کا انتقال ہوا، میں نے ان کا سر تکیے پہ سیدھا کر کے رکھا. ہمیں لوکیشن سے مطلب ہی نہیں ہے. ہاں ہمارا محبوب سائیں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمارے لیے تکلیف جو بات وہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے عرب کی عورتوں کی طرح سر پیٹ کر ماتم کرنا شروع کیا. روایت ہے، تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں چیک کیا تھا. میں کیوں یہ ایسی ڈینجرس روایات لے کر آتا تاکہ تمہارے دماغ شعور میں ہو کہ بھائی آپ ماتم. اچھا پھر آگے پوائنٹ لگا دیا، وہ عجیبی پوائنٹ. ٹھیک ہے. کیونکہ میں اس ٹائم کم سنی میں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا ماتم کرنا غلط ہے. تو میں ہاتھ باندھ کر بی بی صاحبہ سے کہوں اماں جی اتنا عرصہ سرکار کے پاس رہ کر آپ نے یہ نہیں سمجھا؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے ساتھ بعد جو ہے بی بی مجھے کہیں کہ بھائی یہ اگلا جملہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور نے میرے نام پہ تھوپ دیا ہے. ارے عقل کو بات کہ وہاں آتا ہے کہ میں اٹھ کر ماتم کرنا اور منہ پیٹنا شروع ہو گئی. پھر آگے جا کے وہ میری کم سنی. اچھا اتنا عرصہ رہی، اتنی ساری حدیثیں آپ کو یاد تھیں، اتنی شرعی پہلو یاد تھے. ہم آپ کے علم کا انکار نہیں کرتے ہیں، بالکل ہوگا. آپ ہماری سرکار کی بیوی ہو تو ہوگا. تو آپ کو یہ یاد نہیں تھا؟ یہ عجیب بات ہے، کبھی کتے بھونکنے والی حدیث بھول جاتی ہیں آپ. نہیں آپ کی عظمت کو سلام ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ دو پوائنٹ تو یہ آپ کی کتابوں سے ہیں بھائی، میرے نہیں ہے. ہم نے آپ کی کتابوں سے آپ کو دکھائے. کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اچھا. اس وقت پوری دنیا میں 23 کعبے تھے سرکار کی آمد سے پہلے. کعبہ اوریجنل تھا ایک ہی، لوگوں نے اپنی اپنی سہولت کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں کعبہ بنا لیا تھا. یہ لیکچر ختم نہیں ہوا ہے بھائی، میں صرف دونوں کے پیرامیٹرز آپ کے دماغ میں کھڑے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. یہ ہے اب دھماکے دار. ٹھیک ہے، یہ تو پورا ہی لیکچر دھماکے دار، لیکن یہ پوائنٹ 23 کعبے تھے، اس میں سے ابھی بھی ایک کعبہ موجود ہے، ابھی بھی، جس کو یہ نیٹ وغیرہ پہ الاؤ نہیں ہے اس کی فوٹیج. سعودی عرب نے قانون پاس کروا لیا ہے انٹرنیشنل، لیکن کعبہ موجود ہے. ٹھیک. اچھا اب اس کعبے کی عظمت کیا ہے؟ اب میں پوچھوں، سرکار نے 23 کعبے اس ٹائم موجود تھے آپ کی ہسٹری کے مطابق. اچھا یہ اب جو ہسٹریز ہیں آپ کے پاس تبری ہے، یعقوبی ہے، فلانی ہے، ڈھمکی ہے، ان کی ہے، لیکن یہ جو انگریز لکھ رہے ہیں نا وہ باقاعدہ فوٹیج لا کر منہ پہ مار رہے ہیں کہ یہ تھے.
ایویڈنس کیسے؟ راک ایویڈنس. راک ایویڈنس کیا ہے؟ پتھروں پہ تحریر لکھا کرتے تھے اس وقت کے لوگ تاکہ مچ ہی نہ سکے، اس میں وہ تحریریں موجود ہیں. ٹھیک، اسی سے ڈین گبسن نے، اب جا رہا ہوں میں ڈین گبسن کو، جب کل میں نے رات کو جواب دیے اس نے 2 روایات کو کوٹ کیا جس میں اس کی کتاب پوری دنیا میں بکی ہے، اور جب ہم نے توڑنے پہ آئے تو سیکنڈ سے پہلے ہم نے توڑ کر پھینک دی. اس نے پہلی بات کی کہ سرکار کا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ابھی بھی جا کے لوکیشن دیکھ لیجئے، سر مبارک جو ہے مشرق کے سمت ہے، یعنی کہ اپوزٹ آف کعبہ، پاؤں ہے کعبے کی طرف. اور اہل مسلمان میں یہ ہے کہ لٹایا ایسے جاتا ہے کہ اس کو پھر چہرے کو کعبے کی طرف کر دیا جاتا ہے. انہوں نے یہ روایت بھی شرعی پہلو بھی دکھایا، بولا کہ جس کے نبی کا چہرہ ہی کعبے کی طرف نہ ہو. تو میں نے اس کا آسان سا جواب دیا، میں نے کہا بھائی قبلہ حضرت سن لیجئے، یہ اہل سنت کی روایت ہے. اب کیا ہے کہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں اہل سنت والے کثیر تعداد میں رہتے ہیں، تو ہمیں بھی وہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. لیکن تشخیص میں یہ ہے کہ پاؤں کعبے کی طرف ہوں، جا کے قیامت کے دن جب اٹھ کر بیٹھیں گے تو ان کا چہرہ کعبے کی طرف ہی ہوگا. اس لیے یہ بالکل درست ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، یہاں پوائنٹ ہو گیا. کعبے کو کعبہ بنایا کس نے، یہ تو آپ کو یار آپ کی عقلیں پہنچ گئی ہوں. اب یہاں مجھے بار بار جانا مناسب ہے. مسئلہ کیا تھا؟ حسین کی شہادت. یزید کعبہ دمشق لے جانا چاہتا. میرے مولا حسین کی شہادت پہ یہ ایسا پردہ ڈلا ہوا ہے جو کہ ہماری شیعہ بھی پردے میں رکھتے ہیں. یزید چاہتا تھا یہاں سے یہ کعبہ ہٹے، یہاں زمین ہو جائے، اور اس کی اچھا مجھ سے کہا ڈین گبسن نے گواہ، میں نے کہا کعبے پہ حملہ، مدینے پہ حملہ. یہ 2 حملے کیوں تھے؟ کربلا میں چلو ٹھیک ہے، ایک شخص نے آپ کی مانی نہیں. کربلا کے حملے کو آپ میں مان لیتا ہوں کہ ایک شخص نے آپ کی مانی نہیں، اس کے ساتھ مختصر ساتھی تھے، انہوں نے کہا ہم بھی نہ مانیں گے، ہمارا پیر نہیں مانتا. میں نے کہا میں ہوتا میں بھی اسی پیر کے پیچھے ہوتا. کہ بھائی ہمارا پیر نہیں مانتا، ہم بھی نہیں مانتے، ہمارا پیر مانے گا ہم بھی مانیں گے. اس کو قتل کیا، اس کو کربلا میں دفن کیا. اوکے کلیر، ٹھیک ہے، میں اب اس کے آگے نہیں جا رہا. ٹھیک، پھر آپ نے مدینے میں حملہ کر کے اصحابہ کو اسپیشلی قتل کیا جو کہ بزرگ اصحابہ تھے، یعنی کہ کعبے کے گواہ ختم ہو جائے. یا ٹیکنیکل وائز سمجھو نا. اچھا پھر انہوں نے کہا، میں نے کہا ڈین گبسن خود کہتا ہے کہ یزید کا مسلمان ہونا کسی بھی جگہ سے ثابت نہیں ہے. یہ ڈین گبسن کہہ رہا ہے. بولا میں نے ایمانداری سے کہا ہے، کہیں سے پروف نہیں ہو رہا. جب میں جوابات دے رہا تھا اس کو، اچھا اس نے دمشق کی جتنی بھی مساجد دکھائی ہیں ان کا کعبہ نہیں ہے، دمشق ہے. پرانی مساجد کا اس نے جا کے لوکیشن اٹھایا، اسٹرکچر اس میں لگایا ہے. اس نے کہا کعبہ یہاں پڑھ رہا ہے، یہ رخ کس طرف پڑھ رہا ہے نماز؟ پرانی مساجد. جب میں اس مساجد کو پکڑ کے چلتا چلتا پہنچا تو اعلیٰ یہی پہنچے یزید اور انہی کے دور کی بنائی ہوئی مساجد تھی. اب کلیئر ہو رہا ہے کانسیپٹ؟ نہیں ہے تو اٹھا کے دیکھ لیجئے نیٹ پر. ڈین گبسن نے سارے نقشے لگائے ہوئے ہیں. ایک ہی اس نے بہلول نے جواب دیا تھا، پاکستانی بہلول نے، کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہو وہ تو یزید کا پلان تھا کہ سارا سسٹمیٹیکل میں لے جاؤں دمشق، اس لیے انہوں نے پرانے پہلے گواہ مارے. پہلے تو وہ ایک ایسا شخص کو قتل کیا جو شخص سب سے زیادہ طاقتور تھا، اس کے بعد اس نے سارے گواہ کو ختم کیا. اس وقت اس کے جو اہم گواہ تھے ان کو قید تھا. غور کیجئے، سازش کو غور کیجئے. مولا حسین کو قتل کر کر ان کے پورے خاندان کو قید کر کر مدینے میں حملہ کر کے باقی گواہوں کو ختم. کعبے کا کوئی گواہ نہیں. میں نے حسین کی شہادت ایک چھوٹی سی توڑی تھی، اس کے تو پردے کھلتے رہیں گے. عنایت جیسے تو جانے کتنے پردے کھولیں گے، وہ آتے رہیں گے، پردے کھولتے رہیں گے. یہاں تک کلیئر ہوا؟ اس کی میں نے گواہ یہ دی کہ اس دور کی جتنی بھی مساجد ہیں ان کا رخ کعبہ نہیں ہے.
اڑا کر دیکھ لو بھائی نیٹ پر. نیٹ نہ میرے باپ کا ہے نہ تمہارا. جا کے اس ایریا میں جا کے رکھ کے. اچھا اس کا جواب بڑا خوبصورت دیتے ہیں مولانا صاحب. محمد علی مرزا صاحب نے جواب دیا کہ کیونکہ اس ٹائم ہائی ٹیکنالوجی نہیں تھی. اب ہم نے کہا بھائی رخ تو بتاتے تھے, کمپاس تو بتاتے تھے. اس دور کے تھے اتنے ماہرین ہوتے تھے, ستاروں کو دیکھ کر سمت بتا دیتے تھے. ہاں ستاروں کو دیکھ کر سمت بتا دیتے تھے. آپ کون سی نئی بات کر رہے ہو بھائی؟ ہاں کوئی بچگانہ باتیں کر رہے ہو. یہ ڈین گبسن نے بھی اس کو یہی کہا, بولا آپ پھر اپنے عرب کے علوم کو کیا کریں گے, جو کہ زہرہ ستارے سے سمت بتاتے تھے اور مختلف ستاروں سے سمت اور ایکوریٹ بتا دیتے تھے. یہ کیوں کیا گیا؟ یہ میرا اب مولا حسین کا بھی غور طلب ہے سفر, غور طلب ہے سفر, ٹھیک ہے, جس میں تحقیقی. ہمارے ملا آج کل جو ہے نا تجارت میں مصروف ہے. میں نے نظم لکھی ہے, مولا تیری آزاداری تجارت بن گئی. میرا پڑھتا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, میں نے لکھی ہے نظم. میں احتجاج کروں گا, مجھے جتنا کام سونپا گیا ہے, جو مجھے سمجھ آ رہا ہے میں کروں گا. بھائی مجھے اپنی, میں نے ایک ناصر کو دوران لوٹتے مجلس کہا تھا, بھائی اپنی قبر ٹھنڈی کر. نہ عنایت نہیں کر سکتا تو اپنی قبر ٹھنڈی کر. مسئلہ رزق کا نہیں ہے. میرے مولا حسین کا, میرے معصومین کا فرمان ہے, رزق کا وعدہ اللہ نے کیا, وہ تجھے مل کر رہے گا. نجات کا وعدہ نہیں کیا ہے بھائی. میں یہ تمام شیعہ سنی مفکروں کو چیلنج کر رہا ہوں, نجات کا کہیں وعدہ نہیں ہے. ہاں وہ سفارش کریں نہ کریں وہ ان کی مرضی ہے. ہم کون سے کوئی ہیرے جواہرے لگے ہوئے ہیں جو ہماری سفارش کریں. کلیئر ہو گیا؟ تو یزید کی کوشش تھی کہ اسلام کا مرکز دمشق کو بنا دیا جائے, اور پھر اگر ایسا ہو جاتا تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں یہی ہے علامہ اقبال کی مصرع کا جواب دے رہا ہوں. تھوڑا سا ذہن کو کھلا رکھیے گا. اگر یہ کعبہ ادھر شفٹ ہو جاتا تو یہاں سے منضمن کر دیا, ختم, دمشق ہو جاتا, تو نبی کون کہلاتا؟ ارے سازش میرے مولا حسین کا نکلنا یار, حسین بار بار نہیں بنتا, اس کا گھر چھوڑنا کیا بتلا رہا ہے کہ اتنی بڑی سازش کو توڑنے. یار اتنی سی سازش یزید کی کیا اوقات ہے کہ میرے مولا حسین کے سامنے کھڑا, اس کے لیے میرے مولا حسین کا ایک غلام ہی کافی تھا. سازش سمجھ رہے ہو؟ نبوت کا دعویٰ سازش سمجھ رہے ہو؟ کعبہ یہاں سے چلا جاتا, وہ کہتا ہے کہ بھائی کعبہ ہے ہی نہیں یہاں, کعبہ تو یہ رہا اور میں ہوں نبی, تو کیا کر رہے تھے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آری بات سمجھ کہ مولا حسین نے کہا کہ بھائی یہ تو پوری اسلام کی جڑیں اکھاڑنے کے موڈ میں کیسے رہ سکتا ہوں گھر میں, اور مانے مولا حسین کو دیکھے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اچھا اب مولا حسین کا سفر بھی دیکھ لیں. پہلے نکلتے وقت مدینے میں ہے, فرسٹ اسپاٹ ہے مدینہ. کلیئر ہے, یہ سب کو کلیئر. اس کے بعد کعبہ کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو اپنے اسلام کو بچانے جا رہا ہوں, تو یہ حج کرنے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہاں حج کرنے کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ یہ شیعہ نہیں سوچیں گے. یہ جو ناقص الدماغ ہمیں اوپر بیٹھ کر ممبر پہ بنایا جا رہا ہے, یہ مجرم ہے. میں خدا کی قسم قیامت کے دن بولوں گا, مولا انہوں نے قوم کا کھانا خراب کیا تھا, میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا. یار ایک بات ہے نا, ادھر کیا کیا عقا ہے. جناب عقیل, جناب باقی جو اصحابہ گزرے گئے انہوں نے روکا ہے مولا حسین کو, تو ان کو کیا جواب دیا؟ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. تو بھائی آپ کعبہ کیوں جا رہے ہیں؟ حج کر رہے ہیں. اچھا طواف بھی کیا ہے, عمرے کا طواف بھی کیا ہے, یعنی کہ کنفرمیشن کی ہے کہ بھائی یہی کعبہ ہے, ادھر ادھر نہ ہلیے گا. دیکھیے میرے مولا حسین کا پالیٹکس دیکھیں. اور پھر یزید نے دیکھا کہ وہ یہاں ہے,
فوجیوں کو چھروں سمیت، یہ اہل سنت شیعہ تاریخ ہے، ادھر داخل کیا، مولا حسین نے کعبہ چھوڑا، ہاں یعنی کنفرمیشن کروا دی اپنے ساتھ لوگوں کو، باقی لوگوں کو جو حج کرنے آئے تھے سب کو، بھائی کعبہ یہی ہے، آگے اگر کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے تو سمجھ جائیے کہ جھوٹا ہے. کلیئر ہوا؟ اب یہاں سے تشریف لے لیں، نکل رہے ہیں، کام ہو گیا نا. اچھا کام ہونے سے پہلے ایک اور عجیب سی ہوا، مولا غازی عباس سے خطبہ دلوایا. پوری زندگی میں واحد خطبہ ہے جو مولا غازی عباس نے دیا ہے. میں سیریس ہوں بھائی، مذاق نہیں کرتا علم کی دنیا میں. میرے کوشش ہوتی ہے کہ میں بولوں ہی علم سے، میری گفتگو میں رف باتیں نہ ہوں. مولا حسین نے فرمایا عباس اوپر کھڑے ہو خطبہ دو. اب اچھا، جب بھی جہاں بھی آپ کی عالم کی کوشش ہوتی ہے کہ مجلس اجتماع خطبہ دیتے وقت کعبہ سامنے ہو، منبر کعبے کے رخ پہ رکھا جاتا ہے، یہ تمام مسائل کے متفق حال ہے بات ہے. اب کعبے بھی کھڑا ہو تو بندے کا چہرہ کس طرف؟ یہ مولا غازی عباس نے کلیئر کیا ہے. یہ خطبے کا یہ ایک ایک نقطے کو اگر آپ غور کر لو نا، آپ کو کلیئر ہو جائے گا. جب چھت پر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں تو رخ کیا ہے اپنے مولا حسین کی طرف، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے اوریجنل. کیوں نہیں اس میں روشنی ڈالتے؟ کیوں کئی جملے حذف کر دیتے؟ جب میں نے اہل شیعہ علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نیچے مجمع میں عنایت کتنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر مجھے کہا کہ نیچے مجمع میں عنایت کتنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ ایک. اور ہمیں پورے مجمع کو سمجھانا ہوتا ہے. آپ ہماری مشکل بھی سمجھیے. میں نے کہا آپ اگر یہ مجمع کی مشکلیں سمجھیں گے، جو پڑھے لکھے لڑکے جو پڑھ کر آ رہے ہوتے ہیں وہ بھاگ جائیں گے، ملد ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں. آپ کعبے سے نکلیں، ٹھیک، کوفے کے جس جگہ پر ہے وہ سفر میں پڑتا ہی نہیں. سرکار آ رہے تھے ہندوستان کے، ان کی بیگم صاحبہ کی بہن، نام مجھے ابھی ذہن پہ آ رہا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، ہندی نام ہے ان کا. ان دو بہنیں تھیں ایران کے بادشاہ کی. ایک بہن مولا حسین سے شادی ہوئی تھی، ایک بہن اس ٹائم مولا علی خلیفہ تھے، اور ایک ہندوستان کے بادشاہ سے شادی ہوئی. دت فیملی کا تھا، ٹھیک، یعنی کہ دو بہنیں تھیں. یہ جا رہے تھے اپنے ساڈو کی طرف، جو کہ اندر سے مسلمان تھا. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بھائی، وہ اندر سے مسلمان تھا. وہ کہہ رہا تھا آؤ تو پھر دیکھتے ہیں ان کو یزید کی کیا اوقات ہے کیا. کیونکہ ہندوستان کی ایک، اچھا ہندوستان جو ہے نا، میں نے کئی سے پوچھا، اس کو کہا جاتا ہے انڈیا. صحیح لفظ ہے اس کا انڈیا نام. انڈیا کہتا نکلا ہے لفظ انڈس، میں نے ان سے تحقیق ڈسکس کی. انڈس کہتے ہیں سندھ ندی. یہ تھا پورا سندھ. جب یہ آریہ آئے تھے نا، ان کے پاس ان کی حروف تہجی میں سین لفظ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے آپ کے عربی میں کئی لفظ نہیں ہیں، دیکھا ہوگا آپ اٹھا کر دیکھ رہے تھے، تھیلو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے ٹوپی کے لفظ تے بھی نہیں ہے عربی میں. اسی طرح آریائی زبان میں سین ورڈ نہیں ہے. انہوں نے آج جب یہاں آئے اپنے مورتیوں کے ساتھ، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ سندھ ہے، تو انہوں نے اس کو کہا ہند. کلیئر ہوا؟ یہ سندھ ہی تھا. یہ سرکار کی حدیث جو موجود ہے کہ سندھ کی طرف اشارہ کر کے آتے ہیں کہ یہ میں ان میں سے نہیں ہوں. یہ تمہارے لیے عزت کی بات ہے بے وقوف جاہلو. یہ محمد پاک شہر علم فرما رہے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں، لیکن یہ مجھ میں سے ہیں. میں ان میں سے نہیں ہوں، یعنی کہ جغرافی حیثیت بتا رہے ہیں کہ میں عرب میں ہوں، لیکن یہ مجھ میں سے، یہ مجھ سے اتنی محبت کرے کہ یہ مجھ میں سے. یہ وہی حدیث کا ٹرمنالوجی ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے.
اتنی محبت دکھائی ہے تم لوگوں کے لیے، اور یہ دعا کا اثر ہے کہ آج بھی گاؤں گاؤں میں علم عباس مل جائے گا، یہ وہی دعا کا کمال ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو وہ سرکار اس طرف تشریف لا رہے تھے بھائی، اور نے وہاں سے اریسٹ کیا، انہوں نے کہا اچھا اب ایک اہم بات بتاؤ کہ راک ہسٹری یعنی کہ پتھروں پہ لکھی ہوئی ہسٹری، واحد کربلا کا واقعہ کسی پتھر پہ نہیں لکھا ہوا ملا۔ یہ جو اسکالرس ہوتے ہیں نا، ان کی ایک ریسرچ کرنے کی ایک قانون ہوتے ہیں، آپ ہر چیز کو یس نہیں کر سکتے، ان کا ایک قانون ہوتا ہے کہ اس دور کے سکے مل جائیں، اس دور میں کوئی پتھر پہ لکھی ہوئی تحریر مل جائے، اس دور کی کتاب مل جائے، اس دور کی عمارات مل جائیں جس کے خطبات اور ان کی بناوٹ سے ہم اندازہ لگائیں۔ یہ آپ کی یہ کاغذی کتاب کے پیچھے نہیں چلتا، چاروں فیکٹس غائب ہے۔ آپ کہہ رہے ہو نا یزید بکھلا گیا تھا، نہیں یار، وہ حرامی سیاست دان تھا، اس نے قید رکھا کیوں اتنا؟ بھائی عورتوں کو یار خدا سے بندے عقل کیوں نہیں کرتے؟ 2 سال ان عورتوں کو اور ایک مظلوم امام اور ان کے بیٹے کو قید رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ بتاؤ نا یار، مجھے شیعہ بتاؤ۔ وہ سارے واقعات، وہ ساری چیزیں ادھر سے صاف کرنی تھی۔ یار یہ ظلم نہیں ہے؟ پوچھو جاؤ نا جو یہ کاغذی شیعہ بنے ہوئے ہیں، بھائی ہمیں بیویوں کے، جو کہ بیویاں کچھ کر نہیں سکتی، انہیں آزاد کرنا تھا نا، تو 2 سال قید رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ بس وہ ظالم تھا۔ ارے کیوں بنا رہے ہو ہمیں؟ یار عقل رکھو نا، ایک بچے نے غلطی کی، تم کلاس میں ہو، تم نے اسے پنشمنٹ دی، تو آپ اس کو چھوڑو گے یا بٹھا کے رکھو گے؟ بٹھا کے رکھو گے اس وجہ سے کہ وہ بیٹھ کر سبق یاد کر لیں، ادروائز تو نہیں رکھ سکتے نا، چھٹی کے بعد تو آپ رکھ ہی نہیں سکتے، ہے نا یہ کام۔ بھائی اس کے سارے گھرانے کو آپ نے قتل کر دیا، اور خواتین کو آپ کو قید رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ اور مولا زین العابدین کو خاموش رکھوانے کی کیا وجہ تھی؟ یا کیوں نہیں جواب دیتے؟ جب آپ شیعہ عالم سے اس لیول پہ جا کے گفتگو کریں گے تو وہ آپ کو ایک جملہ کہیں گے کہ یار یہ زبان جو ہے نا عام عوام میں نہ کھولیے گا، تو عوام کا شعور کیسے بلند ہوگا؟ تو کیسے شہر علم اور عاشق آل محمد بنے کہ میرے مولا حسین کی قربانی تو دیکھیے یار۔ ہاں جین گبسن کہہ رہی اور ٹرڑے مرغے، میں نے کہا تم تو ہمارے ساتھ، ہاں آپ نے ان سے بات کی ہے جو کٹ پتلی ہیں، میں کٹ پتلی نہیں ہوں، میں باب العلم کا نوکر ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروف نہیں ملتا، میں کربلا میں چلو میں پروف دلواتا ہوں آپ کو۔ سب سے بڑا پروف وہ پتھر جو خون روتا ہے آج بھی، یا آپ سائنٹیفک ثابت کر دیں کیسے روتا ہے، مان لیں گے، میں اسکالر ہوں، اگر آپ دلیل لے کر آئیں گے باوزن تو میں تسلیم کر دوں گا۔ باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راک پر نہیں لکھا ہوا ہے، بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے؟ پتھر کو اٹھا کے پانی میں پھینک دو تو جی وہ تحریر مٹ جائے گی، یہ کون سی نہیں بات؟ کلیئر ہو رہی ہے؟ قتل رسول اور قتل مولا حسین دیکھو کتنا قریب قریب آ رہا ہے، ساری نشانیاں مٹائی جائیں، وہاں قید رکھا گیا، پہلے کربلا کے نشانات کو مٹا دیا گیا، یعنی کہ کوئی پروف نہیں چھوڑا گیا۔ یہ تو اچھی ہے کہ قبریں موجود ہیں، یہ احسان کس کا ہے؟ یہ حارث کا احسان، وہ شیر جو مولا حسین کا پڑا ہوا، اس نے آ کے پہرا دیا ہے پورے لاشوں کا، اپنے پورے خاندان سمیت، کہ کسی نے ہاتھ لگائے پھاڑ دیں گے، امام کے سوا ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں۔ یہ مصلیت سے خالی نہیں ہوتے، شیر پالنا، میرے مولا حسین کو شیر پالنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور سارے مدینے کو دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور بھائی کیوں نہیں عقلیں دوڑاتے ہو؟ میں نے واقعہ بتایا، تم نے سن لیا، عزم کر لیا، بس گھر جا کے سو گئے۔ کیوں نہیں فکر کی
ایک شعر آیا ہے تحفے میں محمد پاک کا، اور محمد پاک بھی اسپیشل مولا حسین کو ہی دیتے، مولا حسن کو کیوں نہیں دیتے؟ ہاں کیوں نہیں سوال کیا؟ اور پھر وہ بھیانک ہو جاتا، ڈھالے مارتا مولا حسین، اس کو بولتے چپ کر کے بیٹھ، وہ بولتا کیوں نہیں یار تمہاری عقلیں کام کرتی؟ جب تک تمہاری عقلیں اڑان نہیں بھریں گی تب تک آپ نہیں اڑ سکتے، اور نہیں اڑو گے تو آپ کو تکلیف بن جائے گی۔ غور کرو ہر نقطے پہ، ہر پوائنٹ پر۔ شیر کو پالنا، وہ اس کا دھاڑنا، پھر مدینے کے لوگوں کا آنا کہ بھائی یہ بڑا بھیانک آوازیں نکالتا، ہماری نیند خراب کر دیتا ہے۔ مولا حسین کہہ دیتے ہو بھائی اب آوازیں نہیں نکالی ہو، خاموش بیٹھی ہو، تجھے نکالنی ہو فلاں جنگل میں جا کے آوازیں نکال کے پھر آ جائیو۔ شعر کو اگر کہتے ہیں نا چپ رہے، تو شعر کی اوقات نہیں تھی کہ پھر بول جاتا۔ ہاں آ رہی ہے نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ پھر اچھا پھر مولا حسین کا بیٹھ کر اس کو راز و نیاز میں بتانا، فلاں علاقے میں چلا جا، یہ بات نہیں بتلا رہی کہ جو ان کے کہنے پہ اسی علاقے میں چلا جا سکتا ہے تو بولنا بند نہیں کر سکتا تھا؟ یار کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمارے علماؤں کا کھانا خراب ہے ہی یہی۔ اچھا وہاں جاتا ہے اور اس کو بلانے کون جاتی ہیں؟ جناب فضا، مولا حسین خود بھی نہیں جاتے، اور وہ بھی آ جاتا ہے، جناب فضا کی آواز پہ آ جاتا ہے۔ اتنا فرما بردار، غلام کی بھی صحیح پہچان رکھتا ہے، اور آ کے پھر پہرا بھی دیتا ہے۔ کہاں چلی گئی ہے بھائی آپ کی عقلیں؟ ساری نشانات کو مٹایا گیا تھا، یہ لاشیں بھی مٹا دی جاتی۔ حارث کو رکھا اس لیے گیا تھا، یہ لاشیں مٹا دی جاتی، غائب کر دی جاتی، ہوا ہی نہیں تھا۔ جیسے کہ آج بھی تبری میں موجود نہیں ہے، فیک کے ہی ہے۔ آپ کہاں سے پروف لاتے، ثبوت لاتے؟ یہ احسان ہے مولا حسین کا، مولا زین العابدین کا آپ لوگوں کے اوپر، جو آج آپ ماتم کر کے یاد کرتے ہو۔ کیوں ان کو اپنے ماتم سے ڈر لگتا ہے؟ ہمارے ماتم سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ جی ان کو یاد آ جاتا ہے کہ کربلا مری نہیں، ختم نہیں ہوئی، ابھی تک جاری ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ یا لیکچر سینسیٹیو ہے، ہر چیز کو، ہر باریکی کو دماغ میں بٹھاؤ اور اس کے آگے روشن نقطوں کی طرف روانہ ہو۔ آج پوری دنیا آپ سے ایویڈنس مانگ رہی ہے۔ آپ کو یہ کلیئر کہہ رہا ہوں، یورپین جتنے بھی اسکالرس ہیں، ملک جتنے بھی اسکالرس ہیں، وہ یزید کو مسلمان نہیں مانتے، کربلا کے واقعے کی وجہ سے نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، نہ مدینے کے قتل و غارت کی وجہ سے، نہ کعبے کی وجہ سے، تینوں وجہوں سے نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں ملتا کہ یہ مسلمان تھا، اس کے سکوں پہ، اس کی بنائی ہوئی عمارتوں پہ، تمام پر کہیں یہ پروف نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان تھا۔ اور ان کے والد محترم کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہے کہ سن لیں، آپ ہمیں کہہ لیجئے، ہم پر لگا دیجئے گستاخانہ، ان کو کیا کہیں گے؟ وہ تو کلیئر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ثبوت دے دیجئے۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ کیا سازش تھی؟ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ سلو پوائزننگ سے شروع ہوئی تھی۔ میرے محمد کو سلو پوائزننگ دی گئی۔ اب یہاں سوال مجھ سے بھی کیا گیا تھا، تو ان زہر نے بات کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا آپ ہی تو کہتے ہو معیشت الہی، اور میں نے کہا بھائی یہ سلو پوائزننگ، بے ہوشی کی حالت میں جو دوائی پلائی جا رہی تھی، میں آگے کچھ نہیں کہہ رہا، پھر مجھ پہ ان پہ بھی گستاخانہ الزامات لگ جائیں گے۔ کیوں سرکار نے کہا سب کو پلاؤ؟ ہاں میرا محمد اتنی سخت تکلیف میں نے وہ حدیث کیوں سنائی کہ آپ کے ایک جھگڑے کو نپٹانے کے لیے ممبر پہ بیٹھ گئے؟ ان پر کوئی ایزیان ویسیان نزا وزا اور سکرات وکرات کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ میرا محمد کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ ہر حالت میں میرا محمد ہے، میرا رسول ہے۔ یا تو قرآن سے یہ آیت نکالو، کہو کہ نزا کے وقت میں محمد نہیں تھا، رسول نہیں تھا۔ اب تو وہ حدیثیں لے آ رہے ہیں کہ عبداللہ محمد بن عبداللہ مر گیا، محمد بن رسول زندہ ہے۔
وہ آیتوں کو تروڑ مروڑ کر رہا ہے، میں اس طرف جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ آپ سینسیٹیو لیکچر ہیں، آیات ہیں بھائی۔ میں ان کو سن کر میں ہنس رہا تھا، میں نے کہا بھائی ہو چاچو چپ ہو جا، محمد بن عبداللہ اور محمد رسول اللہ ایک ہی ہستی ہیں، تو یہ دو بنا کر ہمارے دماغ کو کنفیوز نہ کر، ویسے ہی مسلمان آلریڈی کنفیوز ہے، ان کو اور کنفیوز نہ کر۔ اب ان کی کوشش ہے آپ کے دماغ میں کنفیوژن پیدا کرنا۔ انسان کی شکست کی سب سے بڑی وجہ ہوتا ہے اس کا کنفیوز ہونا، اور اس کی پہلی شیعہ میں چاہ۔ اچھا یہ کیسے کہ شیعہ نے پہلی مرتبہ بلوچستان کی حکومت گرا دی پرامن احتجاج میں، پوری دنیا کو ثابت کیا کہ بھائی پرامن احتجاج میں بھی حکومتیں گر سکتی ہیں، ایک پاکستان کا پتھر اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اب صرف منہ سر پیٹتے رہے یا حسین یا حسین، روڈوں پر بیٹھتے، بلوچستان کی حکومت زمین دوز ہو گئی ہوئی۔ پھر دوسری دفعہ تجربہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس کی طاقت کیا ہے؟ تقلید، یہ ایک ہی لیڈر کے پیچھے، ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، ایسا کرو ان کا لیڈر سے متفرق کر دو۔ تو پیدا کیا گیا تشدد جوڑا۔ اچھا اب غور کیجئے جا کے، میں یہ کلپ جا کے لوگوں کو چیلنج کے ساتھ سنائیے، جتنے تشدد ہیں اکثریت نیم شیعہ ہے، وہ گھسیڑے گئے ہیں آپ کے اندر تاکہ آپ کے دماغ کے اندر کنفیوژن پیدا کیا جائے۔ ایک کنفیوژن دوسرا پیدا کیا گیا، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کا نعرہ متضاد کر دو شیعوں کے اندر ہی، ہو گیا؟ مت کرو، لگاؤ یہ نعرہ تاکہ ان کا کنفیوژن۔ اب ان کا اگلا نعرہ کیا ہوگا میں پہلے وقت سے پہلے بتا رہا ہوں، میں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں، وہ پھر کریں گے سخی لال قلندر مست، یہ نعرہ لگانا شروع کریں گے کہ ہم الگ نظر آئے، تو میں شیعوں کو پھر کہوں گا ہم قلندر کے مرید ہیں، ہم ان کے وہ سائیں ہیں ہمارے، ہم بھی لگائیں گے سخی لال قلندر مست۔ حرام حلال کو حرام نہیں ہونے دیں گے ہم۔ یہ لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی نعرہ ولایت میں مسئلہ نہیں ہے، ہم کو ان کے خیالات سے مسئلہ ہے، مجتہد کے خلاف جو بات کر رہے ہیں، ہماری یونٹی کو جو توڑ رہے ہیں، ہمیں اس سے مسئلہ ہے۔ نعرہ ولایت سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، علی ولی اللہ، تو ہم صرف کہیں گے کہ ہم پھانسی کے پھندے پہ بھی جا کے کہیں گے علی ولی اللہ، گردن کاٹو ہم کہیں گے نعرہ ولایت علی ولی اللہ، ہم کہیں گے، یہ تو ہمارا وتیرہ ہے یار، ہم جی اسی نعرے کی وجہ سے رہے تو ہم متضاد نہیں بننے دیں گے۔ یہ لوگوں کو اب شعور دینا شروع کرو کہ نعرے سے نہ ڈرو، ان کے خیالات سے ڈرو، ان کی جو یہ پہچان بنا ہوا پہچان مٹا دو، جب پہچان مٹ گئی نا تو وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، کلیش کر جائیں گے۔ آسان رستہ ہے تشدد کو ختم کرنا، آپ ان کی پہچان مٹاتے رہیں، وہ کب تک؟ ان کے پاس ہے ہی کیا جہالت کے سوا۔ مجھے ظہیر شاہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے دلیل لے آتے ہیں، میں نے کہا کیا آپ نے چڑیا پہن رکھی ہے شاہ صاحب؟ اب تو ان سے بات کرنا مجھے خوف زدہ ہوتا ہوں، ان کے گیٹ اپ اور کھڑا ہونا اور ان کا اسٹائل ایسے لگتا ہے کہ وہ سارے ڈائریکٹ جو ہے نا مجتہد سے نہیں امام زمانہ سے پڑھ کر آئے۔ وضو ایک ہی ہاتھ سے ہو سکتا ہے بھائی، آپ کیوں آپ وہ جو ماحول میں جس میں کھڑے ہوئے ہیں اس ماحول میں کیا اتنے بڑے ذہن ہیں، آپ ان کو بالکل ترتیب سے سمجھائیے تاکہ ان کو کلیئر ہو جائے کہ بھائی اگر یہ آپ کا ایک ہی ہاتھ سے آپ کرو تو ہو سکتا ہے، لیکن وضو ویسے ہی کرو جیسا ہے، تاکہ ان کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ بھائی کسی ٹائم غلطی سے ایک ہی ہاتھ سے میں دونوں کر جاؤں تو میرا وضو باطل نہیں ہوگا، ہو جائے گا، ورنہ ترتیب اسی سے رہو تو بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے اس پہ۔ وہ لفظ میری زبان سے ابھی ادا نہیں ہو پایا، کیا کہیں گے اس کو؟ مستحب ہے، ترتیب ہی وضو کرو گے تو مستحب ہے، ورنہ ایک ہاتھ سے وضو ہو سکتا ہے۔ بھائی لوگ تو جن کے بازو نہیں ہوتے وہ پاؤں سے وضو کرتے پھر بھی وضو ہو جاتا ہے، آپ کون سا نئے نئے سسری کے بم چھوڑ دیتے ہیں؟ پھر مجھے کہہ رہے کہ توضیح کو میں، ارے بھائی چھوڑ دے یار، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کربلا کو مٹانے کی، یہ عجیب و غریب گھوڑے نکالنا،
اچھا یہ وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا قوم کو گھوڑوں کے پیچھے لگانے کا وجہ کیا ہے؟ اسپیشل انٹیریئر سائٹ کو وجہ کیا ہے؟ غور کیجیے گا. آپ گھوڑوں میں ہی پھنسے رہو. تبلیغ آپ کیا سنیں؟ وہ گھوڑا بابا کیا بھائی کیا ہو گیا؟ آپ گھوڑا ایسا پریزنٹ کریں کہ جس کے پاؤں میں بندے جھوم رہے ہوں اور وہ ہلے نا. صابر حسین کا ذوالجنابی صابر ہونا چاہیے نا. ہاں مولا حسین کی ذوالجنا کی کیا ہے کہ جب تک وہ وہاں کھڑا رہا تھا، جب تک مولا حسین نے اجازت نہیں دی تو اس کو تیر لگ رہے تھے، کھڑا رہا وہ. پھر مولا حسین نے کہا کہ جا خبر دیکھا میں کہ میں شہید ہو چکا ہوں. تو پھر وہ آیا ہے، اس کے درمیان فوجیوں نے جو روکا تو ان کو لتاڑا ہے اس نے کہ میرا حکم ہے، مجھے اپنا حکم پورا کرنا ہے، میرے بیچ میں نہ آؤ. ہاں کیا خوب جملہ ملایا. تو وہ 10 فیملی کے لوگ آئے، آج بھی انڈیا میں موجود ہیں، حسینی برہمن کے نام سے. ان کے باقاعدہ جلوس نکلتے ہیں، ماتم ہوتے ہیں. سنیل دت اسی فیملی کا ہے، سنجے دت اسی فیملی کا ہے. سنجے دت تو کہتا ہے کہ تو ان کا سیئت واسطہ ہی کیا ہے. دیوی روپ کماری اسی فیملی سے ہیں. سنیتی وہ میں نے اس کو پھر نام، میں نے کہا بھائی نام تو بولا تو نام پوچھتا ہی نہیں ہے. سنیتی نام ہے، انڈین. نوح خان ہندو، یہ کلک لگا کر جا کے نوحے پڑتی ہے. اور نوحے باقاعدہ محسوس ہے وہ گانے کی ٹون نہیں ہے وہاں. وہ نوحہ سنو گے نا آپ کو یہاں لگے گا کہ نوحہ سن رہے ہیں. یہ ساری کوششیں اس واقعے کو غائب کرنے کی. جھگڑا کعبے سے ہے، جھگڑا توحید سے ہے، جھگڑا نبوت اور عدل سے. علی سے جھگڑا نہیں ہے. اور اس جھگڑے کو پوائنٹ بنایا جا رہا ہے جناب علی. اور ہمارے جو جوہلا ہیں، بھوکھے لوگ جن کے لیے چاور شاہ کے مرید ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. بس ہمیں چاول ملنے ہیں، یہاں بیٹھ کر واہ واہ کرنی ہے اور بس نعرے لگانے. کسی نے سوچا کہ عالم بول کر کیا گیا ہے، بول کیا رہا ہے. اتنے بڑے مجموعے میں ہے نا. میں چلو ابھی چند دن بعد شروع ہو گئے نا، پوائنٹ پکڑ کے آپ کو ہاتھ پہ دے دوں گا، جاؤ مجموعے سے ایک بندہ لے کر آ جاؤ میرے پاس. یہ سمجھ گیا. ہماری مجبوری یہ جو ممبر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اپنی واہواہی کی چکر میں ہمارا کھانا خراب کریں. اور دوسرا یہ جو سپہ سالار نے اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے، بھائی آپ نے اتنے عرصے تک آزاداری چلائی، قوم میں کیا بیداری پیدا کی؟ آج تک آپ کے پاس غسل و کفن والے لوگ نہیں ہیں. آج تک آپ کے پاس کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی اکیڈمیکل پروگرام نہیں ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ کیوں نہیں قوم جا کے ان کا گریبان پکڑ کر کہتی ہے؟ کیوں خوف ہے آپ کو آرگنائزیشن سے؟ کیونکہ وہ لمیٹڈ اور ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہی ہے. ہاں آپریشن چھوٹے ہیں، میں مانتا ہوں، اوقات کے مطابق جتنا ہے جیسے سرکار دیں گے ہم بڑے آپریشن کریں گے. کیوں مباحلہ کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ کیوں غدیر کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ غدیر کو ایسا مناؤ کہ پورا شہر جھوم اٹھے. یہ پولیٹیکل عید ہے بھائی، میں آج پورے وسوخ سے کہہ رہا ہوں، یہ پولیٹیکل عید ہے. سمجھ رہے ہو میں جملہ کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑے بڑے عالموں سے ہضم نہیں ہوگا کہ جب آپ نا غدیر کہتے ہو تو کئیوں کو اپنی آ جاتی ہے کہ بھائی یہ گستاخانہ صحابہ ہیں. ہم نے کب کہا ہم گستاخ ہیں؟ ہم تو ایک حدیث کی جشن منا رہے. آپ ہی کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، ہم اس حدیث کا جشن منا رہے. ہم نے کب کہا کو کوئی کم؟ ہم نے کہا من کن تو مولا فاز علی مولا. بس آپ کو اب تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کئی لوگوں نے ابھی سن رہے تھے نا یہ جلوس بھی بند کرو، ہم قانونی پوائنٹ پہ، ہم چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہوئے.
لیکن جو کہ کیونکہ ان سپہ سالاروں اور ان کو دیکھتے ہیں اشر، ان کے پاس کوئی میتھڈ نہیں ہے، فائٹنگ پوائنٹس نہیں ہے ان کے پاس. کل اگر یہ سارے جو یہ مولانا کہہ رہا ہے کیسے یہاں پاکستان ٹنڈوا لہر میں کھڑے ہوں، کون آئے گا سامنے پھر؟ تو ٹوٹی بوڑھی کو آ کر کھڑی ہوگی کہ ہم ہیں بھائی، ہم جواب دیں گے ان کے. اب سمجھ آیا فوٹو کاپی میں دینے کا مطلب؟ کہ میں مر بھی جاؤں تو یہ پروف تمہارے پاس رہے، تم کل جا کے کہو کہ بھائی گستاخ تو یہ رہے میرے ہاتھ میں، ان بزرگوں کی کتابیں بین کرو. یہ گستاخیاں نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ میرے 60-65 لیکچرز کیوں ہیں؟ تاکہ تمہارے دماغ تیار ہوں کہ ان کو گستاخ کیسے ثابت کیا جائے گا. قرآن کو کس نے، کون کہہ رہا ہے چینج ہوا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ رہی حدیث. پہلے تو اس کی حدیث کو بھی بینڈ کرو، اس کتاب کو بھی بینڈ کرو. چیخ اٹھیں گے یہ، کیونکہ پورا ملیا میٹ کر کے رکھ دو گے آپ ان کا. ان کے پاس کوئی ریفرنس اور کانٹیکسٹ رہے گا ہی نہیں. آپ اگر جی یہ کرو گے تو ہم کیا بچوں کی طرح بیٹھیں گے؟ ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم حملہ بھرپور کریں گے اور آپ کی جڑیں ہلا دیں گے. اب سمجھ آ رہا ہے کیوں ایزی چل رہا ہے؟ تاکہ اپنا بیس بنا کر میرا ہر کارکن اس ٹائم جواب دے ہو سکے کہ بھائی ہمارے پاس تو پروف ہے، آپ کے پاس ہے. کیوں اتنی سخت اسٹڈی کر رہا ہوں میں؟ جو کھانا پینا اور میرا جینا ہی میں نے اپنا حرام کیا تھا. کیوں؟ تاکہ ایک پروف ہو جائے ہر میرے کارکن کے پاس ہو کہ کل کو اگر یہ ہمارے پاس ہو تو ہم جا کے کھڑے ہو جائیں کہ سائیں گستاخ یہ ہیں، قرآن میں چینجز کے قائل یہ ہیں. پہلے تو ان کے بینڈ کیجئے، پھر ہمیں پھانسی پہ چلائیے. ہم ریڈی ہیں، پہلے ان کو بینڈ کیجئے. 7 بینڈ ہو جائیں گی. 7 محدثین ہیں، 6 ہیں جن کو 7 کہا جاتا ہے، بینڈ ہو جائیں گی. ہو گئی؟ اب ہو گئی بینڈ. اب بات کرو آپ. اب آپ کہاں سے دلیل؟ یہ تو بینڈ ہے بک، اس پہ تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. چال کو سمجھیے کوک کی، کوک کیا قدم اٹھا رہا ہے اور کیسے کہ اٹھا رہا ہے. صرف اس قوم کے اس بیماری کا حل فقط اور فقط ایک ہی ہے، وہ ہے علم. اور کچھ کوئی بھی اس کا حل نہیں، فقط علم. ایک ہی حل ہے، وہ ہے علم. لوگوں کے دماغ میں علم ٹرانسفر کر دو، خود ہی وہ شعور میں آ جائے. بس سلام. کل انشاءاللہ تعالی اس کا بقایا ہے.